ٹائٹینک کا پیغام۔ ٹائٹینک بحری جہاز جو کہ 1912 میں 14 اور 15 اپریل کی درمیانی شب کو سمندر میں ڈوب گیا تھا، اس کے متعلق اس جہاز کے مالک نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ یہ ایک مشہور برطانوی مسافر بحری جہاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے 1512 افراد شامل تھے۔ ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آغاز برطانوی شہر ساؤتھامپٹن سے 10 اپریل 1912 کو کیا تھا اور یہ شمالی بحری اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ اس کا ملبہ اب بھی سمندر میں 3800 میٹر گہرائی میں موجود ہے۔ اپنے سفر کے آغاز کے چوتھے اور پانچویں روز کی درمیانی شب، اس میں سفار 1512 مسافروں کی زندگی کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب یہ سمندر کا بادشاہ برف کے گالے سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لائف بوٹس کے ذریعے ٹائٹینک کے صرف 724 مسافر زندہ بچ پائے، چونکہ اس کے متعلق یہی مشہور تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا، اس لیے اس پر زندگی بچانے والی کشتیاں بہت کم رکھی گئی تھیں۔ اگر لائف بوٹ زیادہ ہوتی تو سارے لوگ بچ سکتے تھے، کیونکہ اس جہاز کو ٹکر کے بعد ڈوبنے میں تقریباً 2 گھنٹے 40 منٹ لگے تھے۔ کہا جاتا ہے مرنے والوں کی تعداد 1512 سے بھی کافی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی، ان میں سے بھی بہت سے لوگ ٹکٹ کے بغیر اس پر سوار ہو گئے تھے، جن کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں۔ بچنے والوں میں سے کمپنی کا مالک اس میں بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز کو چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے نکل گیا۔ اس خود غرضی پر وہ پوری زندگی نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل ترین شخص کہا جاتا ہے۔ اس کا نام بروٹ اسمے تھا۔ اس میں اکتوبر 1937 کو گوشہ تنہائی میں چل بسا۔ دوسری طرف جہاز کا کپتان ایڈورڈ جان سمتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس کے بارے میں لائف بوٹ کے چلانے والے نے بتایا تھا کہ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تیرتے ہوئے لپکا تو ایک مسافر نے کہا، یہ پہلے ہی اوور لوڈ ہے۔ اس پر تیراک پیچھے ہٹ گیا اور کہا، آل رائٹ بوائز، گاڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو۔ یہ جہاز کا کپتان 62 سالہ ایڈورڈ جان سمتھ تھا۔ دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ اسٹریفورڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ اس جہاز کے بارے میں اس کی تیاری مکمل ہونے پر اخبار میں آرٹیکل چھپا تھا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا بحری جہاز تیار ہو گیا ہے، اور اس کے مالک نے تو یہ دعویٰ کر دیا تھا، اسے طوفان نوح تو کیا، خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ وہ دعویٰ تھا جو لنگر اٹھانے کے موقع پر اس کے مالک بروٹ اسمے نے کیا تھا۔ اس نے ٹائٹینک کو جدید، خوبصورت، آرام دہ، پرتعیش اور مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خدا کا نام لے کر سمندر میں کشتی ڈال دی جائے تو وہ منہ زور موجوں سے بچ کر نکل سکتی ہے، لیکن تکبر سے سمندر میں اتارا جانے والا دیو ہیکل جہاز بھی ممکن ہے کہ نعرے لگ سکے۔ یہی کچھ ٹائٹینک کے ساتھ ہوا۔ ٹائٹینک نے اپنی تخلیق کے بعد محض 4 دن کا سفر ہی کیا، اور قیامت تک کے لیے غرور کرنے والوں کے لیے عبرت کا نشانی بن گیا۔ واصف علی واصف صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، اور جب کنارے لگ جائے تو پھر اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہی جو اللہ کی رحمت کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں۔